بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج میں نے آپ کے ساتھ جو ایک ہی شیئر کرنی ہے جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ بھی لی ہوگی۔ بابری مسجد کے تمام 32 ملزمان یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں مجرمان، وہ تمام کے تمام بری ہو گئے، باعزت بری ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت ہی اہم فیصلہ آیا ہے اس پر۔ ابھی میاں نواز شریف صاحب نے ایک اور بھی دھواں دار خطاب کیا ہے، جلد ہی اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس خطاب کے تجزیے پہ بھی بڑی دبنگ قسم کی ویڈیو آنے لگی ہے، جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کر لیں جناب۔ بہت ہی یہ اہم سٹوری ہے، اور جناب بابری مسجد کے 32 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے، ان انہدام کو گرانے والوں کو۔ اب میں یہ بھی بتاؤں گا، حقائق میں رکھوں گا آپ کے سامنے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے یا انصاف کا خون ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا بابری مسجد میں۔ اس فیصلے میں یا اس کیس میں اور اس کیس میں فرق کیا تھا؟ بی جے پی کا کیا رول تھا؟ ایل کے اڈوانی کا کیا رول تھا؟ یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کرنی ہیں، یہ حقائق رکھوں گا۔ یہ کیس اصل میں تھا کیا، اس کیس کے شروع سے لے کر آخر تک تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تاکہ آپ کو یہ سارے کا سارا کیس شیشے کی طرح کلیئر ہو جائے۔ جج جناب لکھنؤ عدالت کے جج ایس کے یادو لکھتے ہیں فیصلے میں کہ 28 برس قبل بابری مسجد کو کسی منصوبے کے تحت نہیں گرایا گیا، اس لیے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے، ایکویٹڈ۔ ٹھیک، باعزت بری ہو گئے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کہوں یا انا للہ کہوں، مطلب جرم کے لیے، اگر جج صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر جرم کے لیے ضروری ہے کہ منصوبہ بندی ہو، ادروائز وہ جرم ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا چلیں، کیس کا فیصلہ سنایا گیا 28 برس بعد، تمام 32 ملزمان بری ہو گئے۔ ایک لطیفہ سناؤں؟ لطیفے سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کہیں گے کہ اتنا اہم فیصلہ ہے، اتنی اہم اور اتنی سنجیدہ گفتگو ہے، اس میں کیا نقوی صاحب آپ لطائف سنا رہے ہیں؟ بھائی یہ لطیفہ ہے انصاف کے منہ پر تمانچے والا لطیفہ، سنیں ذرا۔ فرد جرم عائد ہوئی تھی 48 لوگوں پر، کتنوں پر؟ 48 لوگوں پر فرد جرم، یعنی 48 persons were indicted۔ ٹھیک، 48 لوگوں پر فرد جرم عائد ہوئی، کتنا عرصہ پہلے؟ 28 برس پہلے۔ ٹھیک ہے، مقدمے کو نمٹتے نمٹتے لگ گئے 28 سال۔ ان 48 میں سے 16 بندے ویسے مر گئے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ ہے انصاف کا بول بالا۔ اور جو باقی 32 بچے، ان کو آج عدالت نے چھوڑ کے ثابت کر دیا کہ وہ جو 16 مرے تھے نا، ان 16 کے ساتھ آج انصاف بھی مر گیا۔ ٹھیک ہے، 48 ٹوٹل تھے، 16 مقدمے کے چلتے چلتے مر گئے، اور باقی جو 32 آج عدالت نے چھوڑے، عدالت نے ثابت کر دیا کہ ان 16 کے ساتھ آج انصاف بھی مر گیا۔ اچھا، ملزمان میں تھا کون کون؟ وہ تو بہت سارے جو بلوائی تھے نا، جو کار سیوک تھے، جو بلوائی تھے، وہ تو ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے۔ جو بڑے ملزمان میں، جو یعنی کہ جن کی سازش تھی، سازش کا مقدمہ بنا، وہ بی جے پی کے شریک بانی اور سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی، ایل کے اڈوانی، وہ تھے ملزمان میں۔ سابق مرکزی وزراء منوہر جوشی، اوما بھارتی، وہ ملزمان میں۔ اور اتر پردیش یعنی یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ سمیت کئی سینئر سیاستدان بھی شامل تھے ملزمان میں۔ اچھا، بری ہونے والے ملزمان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ جب وہ عدالت سے باہر آئے نا، تمام کی حاضری یقینی بنائی گئی تھی نا کہ تمام کو عدالت کے اندر ہونا چاہیے۔ 32 کے 32، 16 تو مر گئے نا، 32 کے 32۔ ان میں سے ایک ملزم نے کہا کہ بھائی ہم نے مسجد توڑی تھی، ہم نے مسجد گرائی تھی، اگر عدالت سے سزا ملتی تو ہم خوشی خوشی اس سزا کو بھی قبول کرتے۔ عدالت نے سزا نہیں دی، لہذا یہ ہندو مذہب کی فتح ہے، یہ ہندو قوم کی فتح ہے۔ یعنی وہ بندہ خود مان رہا ہے، گرانے والے ملزمان خود مان رہے ہیں کہ مسجد ہم نے گرائی ہے، لیکن عدالت پھر بھی کہہ رہی ہے تم نے نہیں گرائی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر دفاع صاحب، انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ صاحب نے ٹویٹ کیا
کہ دیر سے ہی صحیح انصاف کی جیت ہوئی ہے. بندے کہہ رہے ہیں ہم نے خود گرائی ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں انصاف کی جیت ہوئی ہے. اب یہ آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ انصاف کی جیت ہوئی ہے یا انصاف کا خون ہوا ہے. آ جائیں جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کے اصل میں تھے 2 مقدمے، کیونکہ آپ کو خیال ہوگا نا کہ پچھلے نومبر میں، یعنی نومبر 2019 میں سپریم کورٹ میں انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی تو ایک فیصلہ دیا تھا. تو وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، عدالتوں میں اصل میں 2 مقدمے چل رہے تھے. کیسے؟ ایک مقدمہ تھا زمین کی ملکیت کا، کہ یہ جو زمین ہے یہ ہندوؤں کی ملکیت ہے یا مسلمانوں کی ملکیت ہے. اس کا فیصلہ سپریم کورٹ، انڈیا کی سپریم کورٹ نے نومبر 2019 میں سنا دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ زمین مندر کی تھی، مسجد کی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تھا نا کہ مسجد کی تھی یا مندر کی تھی. انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ زمین مندر کی تھی، مسجد کے لیے الگ پلاٹ. خیر وہ بعد میں مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ سے پلاٹ نہیں لیں گے، ہم خود دیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا نا. 2 ماہ قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک تقریب میں رام مندر کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. ایک تو تھا یہ مقدمہ جس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے سنا دیا تھا نومبر 2019 میں، اور اس کا ہو گیا. دوسرا فیصلہ، دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ بابری مسجد کو گرانے کا تھا. اب یہ والا جو آج آیا ہے نا، جس میں 32 کے 32 ملزمان بری ہو گئے ہیں، باعزت بری ہو گئے ہیں، یہ تھا بابری مسجد کو گرانے کا. اب میں حقائق رکھنے لگا ہوں. ٹھیک، 6 دسمبر 1992 کو ہزاروں کے ہجوم نے بابری مسجد گرائی، وہ جو 500 برس قبل بنائی تھی مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے اس مسجد کو گرایا. اچھا جی، اچھا گرانے کے بھی 2 مقدمے بنے، اور مقدمہ کوئی مسلمانوں نے ایودھیا کی خود انتظامیہ کی طرف سے بنے. ایک مقدمہ تھا ان ہزاروں یلغار کرنے والے شدت پسندوں کے خلاف، اور دوسرا مقدمہ تھا انہدام کی سازش کرنے والوں کے خلاف. یعنی ایک مقدمہ جنہوں نے گرایا، اور دوسرا مقدمہ جنہوں نے گروایا. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے مسجد گرائی ان کے خلاف، اور جنہوں نے گرائی اور جنہوں نے سازش کی. یہ 2 مقدمات، یعنی گرانے کے بھی پھر 2 مقدمات ہو گئے نا. ٹھیک، اچھا ابتدا میں یہ ہوا تھا. آج یہ ہوا کہ جو یلغار کرنے والے وہ بھی بری، اور جو سازش کرنے والے وہ بھی بری. چند دن پہلے ہمارے ہاں کراچی میں ایک عدالت نے فیصلہ سنایا بلدیہ فیکٹری کا. انہوں نے کہا جنہوں نے آگ لگائی ان چند ملزمان کو تو انہوں نے سزا دے دی عدالت نے، اور پھر اعتراض یہ ہوا کہ جنہوں نے آگ لگوائی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ہم نے اس پہ تنقید بھی کی مقدمے پہ کہ یہ کیا کہ جنہوں نے آگ لگائی ان کو تو سزا مل گئی ان کو، لیکن جنہوں نے آگ لگوائی ان کا ذکر نہیں آیا اس کیس میں، اس فیصلے میں. انڈیا کی عدالت نے خیر سے سارے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پار کر لیے. کیسے؟ جنہوں نے آگ لگائی ان کو بھی چھوڑ دیا، اور جنہوں نے لگوائی ان کو بھی چھوڑ دیا. اچھا، پہلے یہ مقدمے 2 تھے، یعنی بریلی اور لکھنؤ کی 2 عدالتوں میں چلائے گئے، لیکن بعد میں سپریم کورٹ، انڈیا کے سپریم کورٹ کے حکم پر ان کو یکجا کر دیا گیا. ایک اہم نقطہ، نومبر 2019، بہت سوچئے گا ذرا. انڈیا، میں نے کہا نا فیکٹس میں رکھوں گا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے انصاف کا بول بالا ہوا ہے یا انصاف کا خون ہوا ہے. نومبر 2019 انڈیا کی سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، یہی زمین کے تنازع والا فیصلہ ہندو فریق کے حق میں آتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ بابری مسجد کو گرانا ایک مجرمانہ فعل تھا. ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، انڈیا کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بابری مسجد کو گرانا ایک مجرمانہ فعل تھا. تو پوچھنا یہ تھا، تو پھر یہ مجرمانہ فعل کسی جن بھوت نے کیا تھا؟ اگر یہ مجرمانہ فعل تھا جو کہ انڈیا کی سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے، تو پھر کسی یہ جن بھوت نے کیا ہے مجرمانہ فعل؟ بتا دیے جائے کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا، اچھا انہوں نے بھی بڑا عجیب فیصلہ دیا. وہ کیسے؟ جناب کے پلاٹ تو دے دیا کہ جناب یہ مندر کا پلاٹ ہے، ہندو فریق کا پلاٹ ہے،
ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مسجد میں مورتیاں رکھنا بھی غلط تھا، مسجد کو گرانا بھی غلط تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج اگر مسجد کو گرانا مجرمانہ فعل تھا سپریم کورٹ کے مطابق، انڈیا کے سپریم کورٹ کے مطابق، تو پھر یہ مجرمانہ فعل کس نے انجام دیا؟ کس نے انجام دیا؟ کسی جن بھوت نے انجام دیا؟ اچھا 6 دسمبر 1992 کو لاکھوں شدت پسند ہندو بابری مسجد کو گرانے کے لیے جمع ہوئے۔ ایل کے اڈوانی نے اپنی، یہ انٹرنیشنل میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں بھائی، ایل کے اڈوانی نے اپنی نظریاتی تنظیم RSS کے اشتراک سے ملک گیر مہم شروع کی، یعنی آگ بھڑکانے کی مہم ایل کے اڈوانی نے شروع کی۔ ایل کے اڈوانی نے کہا تھا، یہ تاریخ ہے، ایل کے اڈوانی نے کہا تھا کہ بابری مسجد قومی کلنک ہے، ٹھیک ہے، یعنی قومی کلنک، یہ قومی دھبا ہے، قومی داغ ہے، یہ ایل کے اڈوانی کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے نا، رسوائی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کلنک کٹی کا، یہ وہی کلنک کے معنی دھبا۔ ایل کے اڈوانی نے کہا تھا کہ قومی کلنک ہے بابری مسجد۔ اب آپ اندازہ کریں وہ بھی بری ہو گئے ہیں۔ اس وقت دلی میں کانگریس کی حکومت تھی، بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا، کانگریس کی حکومت تھی اس وقت دلی میں، مرکز میں کانگریس کی حکومت تھی، نرسمہ راؤ وزیر اعظم تھے، لیکن اتر پردیش میں نا بی جے پی کی حکومت تھی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اتر پردیش میں کس کی حکومت تھی؟ بی جے پی کی۔ اور بابری مسجد کہاں تھی؟ ایودھیا میں۔ ایودھیا آتا ہے بی جے پی، فیض آباد کے ساتھ ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایودھیا آتا ہے بی جے پی میں۔ وزیر اعلیٰ کون تھے جناب اتر پردیش کے؟ کلیان سنگھ، ان کا تعلق بی جے پی سے۔ کلیان سنگھ نے سپریم کو، یہ جب سارے بلوائی جمع ہوئے تھے نا، کارسیوک جمع ہوئے تھے نا سارے کے سارے، تو اس وقت کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ، جن کا تعلق بی جے پی سے تھا، انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے بیان حلفی دیا اور یقین دہانی کروائی تھی۔ وہ بیان حلفی کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں کارسیوکوں کی موجودگی کے باوجود، یعنی لاکھوں بلوائیوں کی موجودگی کے باوجود، یہ کلیان سنگھ اپنی سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں، یہ حلف نامہ دے رہے ہیں، بیان حلفی دے رہے ہیں، یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ لاکھوں بلوائی موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی کے باوجود میں یہاں پر حلف دیتا ہوں، یہاں پر یقین دہانی کرواتا ہوں اس عدالت کو کہ بابری مسجد پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ یہ ان کا حلف انڈیا کی سپریم کورٹ میں آج بھی موجود ہے۔ مرکزی حکومت تھی کانگریس کی۔ 6 دسمبر سے کئی روز، میں نے کہا تھا نا میں فیکٹس بیان کروں گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے یا انصاف کا خون ہوا ہے۔ مرکزی حکومت تھی کانگریس کی۔ 6 دسمبر سے کئی روز پہلے کانگریس نے، یعنی کانگریس کی مرکزی حکومت نے ایودھیا اور فیض آباد میں نیم فوجی دستے تعینات کر دیے، یہی کہ بھائی مسجد کو گرانا اور یہ فسادات بنے ہوئے تو اس کو ذرا روکیں، ٹھیک۔ بابری مسجد تھی اونچے ٹیلے پر، یعنی تھوڑی سی بلندی پر بنی ہوئی تھی، ارد گرد خاردار تاریں بھی تھیں، یہ آج بھی ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹین کا بنا ہوا حصار بھی تھا، ٹھیک۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستے بھی تعینات تھے۔ ایودھیا میں کئی روز کارسیوک جمع ہوتے رہے اور پولیس تماشا دیکھتی رہی، یعنی ریاست تماشا دیکھتی رہی، بی جے پی کی حکومت تماشا دیکھتی رہی۔ 6 دسمبر کو یعنی 1992 کو ہزاروں کارسیوک بیلچوں کے ساتھ، ہتھوڑوں کے ساتھ مسجد کی طرف بڑھے، پولیس اور نیم فوجی دستے پیچھے ہٹتے گئے، ٹھیک ہے۔ دوپہر تک مسجد کے تینوں گنبد مسمار کر دیے گئے۔ ریاست تماشا دیکھتی رہی، تماشا نہیں بلکہ ریاست کے پہرے میں لٹیرے اپنا کام کرتے رہے، ریاست پہرا دیتی رہی مجرموں پر کہ تم کام کرو اپنا۔ کئی ریاستوں میں فسادات ہوئے اور ان فسادات میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2000 بندے چل بسے، 2000 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ یہ تو سرکاری اعداد و شمار ہیں، ویسے یہ اعداد و شمار 5 سے 10 ہزار ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے لوگ چلے گئے۔ دنیا جانتی ہے کہ رام جنم بھومی کی تحریک کی قیادت ایل کے اڈوانی کر رہا تھا، جو آج بری ہو گیا ہے باعزت طور پہ۔ اچھا ایک تلخ حقیقت کیا ہے؟ ایل کے اڈوانی جب نائب وزیر اعظم تھے نا، اس وقت مودی جی گجرات کے سی ایم تھے، گجرات کے وزیر اعلیٰ،
اور آپ کو پتہ تو ہے ایل کے اڈوانی، کسی سے پوچھ لیجئے انڈیا میں پتہ ہے سب کو کہ وہ مودی کے سیاسی گروہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سیاسی گروہ ہیں یا شرارتی گروہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب گجرات فسادات جب ہوئے تو اس وقت اٹل بہاری واجپئی نے مودی پر نکتہ چینی کی، حالانکہ اٹل بہاری واجپئی کا خود اپنا تعلق بھی بی جے پی سے تھا، لیکن انہوں نے ایک نکتہ چینی کی تھی انہوں نے مودی پر۔ جب مودی پر انہوں نے نکتہ چینی کی تو ایل کے اڈوانی صاحب مودی جی کے دفاع میں سامنے آ گئے، یعنی انسانوں کے قصاب کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ یہ ہوتی ہے وہ کیا اپنا آپ کہتے ہیں نا، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے یا انصاف کا خون ہوا ہے۔ آج اس فیصلے کے بعد آر ایس ایس جیت گئی، انتہا پسندی جیت گئی اور سیکولر انڈیا ہار گیا۔ جو سپریم کورٹ میں ہوا تھا وہ بھی ایسے ہی ہے۔ میں کہتا ہوں نا، حقائق پہ دیکھیں نا، افضل گرو والا فیصلہ ہوا تھا انڈین سپریم کورٹ نے، جو افضل گرو والا فیصلہ، وہ فیصلہ ذرا پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹو سیٹسفائی دا کلیکٹیو کانشنس، ملا کچھ نہیں، یعنی حقائق کچھ نہیں ملے، ایویڈنس کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، کسی قسم کی شہادت نہیں ملی افضل گرو کی گناہگاری کی، جرم کی کوئی شہادت نہیں، لیکن ٹو سیٹسفائی کلیکٹیو کانشنس، جنتا کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے افضل گرو کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ یہ فیصلے جب تک یہ جنتا کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے عدالتیں فیصلہ دیتی رہیں گی، انصاف کا خون ہوتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔